ایک روز شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا، بھلا یہ تو بتلاؤ وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے سے تو انسان پر غالب آ جاتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جب آدمی اپنی ذات کو بہتر سمجھتا ہے اور اپنے عمل کو بہت کچھ خیال کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے۔ اے موسیٰ، میں آپ کو 3 ایسی باتیں بتاتا ہوں جن سے آپ کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ ایک تو غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا، کیونکہ جب کوئی شخص تنہائی میں غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا میں ہوتا ہوں، یہاں تک کہ اس عورت کے ساتھ اس کو فتنے میں ڈال دیتا ہوں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ سے جو عہد کرو اس کو پورا کیا کرو، کیونکہ جب کوئی اللہ سے عہد کرتا ہے تو اس کا ہمراہی میں ہوتا ہوں، یہاں تک کہ اس شخص اور وفائے عہد کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہوں۔ تیسرا یہ کہ جو صدقہ نکالا کرو اسے جاری کر دیا کرو، کیونکہ جب کوئی صدقہ نکالتا ہے اور اسے جاری کرتا ہے تو میں اس صدقے اور اس کے پورا کرنے کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیطان چل دیا اور 3 بار کہا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نے اپنے راز کی باتیں موسیٰ سے کہہ دیں، اب وہ بنی آدم کو ڈرائے گا۔ قارئین اکرام، اپنی ذات کو بہتر سمجھنا، اسی بات سے شیطان خود ہلاک ہوا، کیونکہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے آپ کو بہتر سمجھا تھا۔ دین و مذہب تواضع اور انکسار سکھاتا ہے، لیکن دنیا فخر اور انانیت سکھاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل دنیا اہل دین کو نظر حقارت سے دیکھتے ہیں اور ان پر ففتیاں کستے ہیں، اور ان کی حرکت سے شیطان خوش ہوتا ہے کہ وہ اس جیسا کام کر رہے ہیں۔ ہر حال میں عمل کرو اور نظر خدا کے فضل و کرم پر رکھو، اور عمل کر کے اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھو، تاکہ عمل کر کے غرور پیدا نہ ہو۔ مثلاً اگر 5 وقت کی نماز پڑھی ہے تو بزرگان دین کی طرف دیکھو، جنہوں نے 5 نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز اور دیگر نوافل بھی ادا کیے ہیں۔ اور صدقہ و خیرات میں تاخیر ہرگز نہ کرنی چاہیے، تاکہ شیطان کو رکاوٹ ڈالنے کا موقع نہ مل سکے۔ صدقہ و خیرات شیطان کے لیے ایسا ہے جیسے لکڑی کے لیے آرا، لہذا شیطان کو جتنی جلدی ہو سکے اس آرا کے نیچے لے آنا چاہیے۔